کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم۔ ایک دن ایک گدھا راستے میں چلا جا رہا تھا کہ اسے ایک کپڑے کا گٹھڑ نظر آیا۔ اس نے جب یہ گٹھڑ کھولا تو حیران رہ گیا۔ اس میں شیر کی کھال پڑی ہوئی تھی۔ گدھا بہت خوش ہوا۔ اس نے شیر کی کھال اوڑھ لی۔ آہا، یہ تو بہت اچھی ہے، اب میں کیسا لگ رہا ہوں؟ یہ دیکھنے کے لیے گدھے نے قریبی تالاب میں جا کر اپنا عکس دیکھا۔ اب میں شیر بن گیا ہوں، اب میں ان سب کو مزہ چکھاؤں گا جو میرا مذاق اڑاتے تھے۔ گدھا بھاری قدموں سے جنگل میں داخل ہوا۔ پہلا جانور جس نے شیر یعنی گدھے کو دیکھا وہ تھا ہرن۔ ہرن کانپتے ہوئے بولا، شی 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 شیر، اور خوفزدہ ہو کر درختوں کی طرف بھاگ گیا۔ کتنا مزہ آیا! گدھے نے اپنی کامیابی پر خوش ہو کر کہا۔ اتنے میں دیکھا کہ بھی لومڑی آ رہی ہیں۔ اس نے جو شیر کو دیکھا تو خوف سے کانپنے لگیں۔ شیر صاحب، آپ تو بہت معزز اور بڑے مرتبے والے اور اچھے جانور ہیں، آپ مجھے نہ کھائیں۔ لومڑی گدھے کے قدموں میں گر کر اس سے زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ جلدی ہی پورے جنگل میں ہلچل مچ گئی کہ جنگل میں شیر آ گیا ہے۔ بندر خوف زدہ ہو کر ایک درخت سے دوسرے درخت پر دوڑنے لگے۔ خرگوش اپنے بلوں میں جا کر چھپنے لگے۔ کتنے مزے کی بات ہے، اب مجھے انہیں شیر کی طرح دھاڑ کر ڈرا دینا چاہیے۔ گدھے نے اپنے آپ سے کہا اور پھر شیر کی طرح دھاڑا، لیکن اس کی دھاڑ میں الگ ہی آواز نکلی، ڈیچوں ڈیچوں۔ سب جانوروں نے یہ آواز سنی اور باہر آ گئے۔ انہیں گدھے کی اصلیت جاننے میں دیر نہ لگی کہ یہ دراصل گدھا ہے جو شیر کی کھال میں آ گیا ہے۔ سب جانوروں نے آ کر گدھے کی وہ درگت بنائی کہ مت پوچھیں اس کا کیا حال ہوا۔ اس کے بعد گدھے نے توبہ کر لی کہ اب جنگل کے جانوروں کو تنگ نہیں کرے گا۔ اس کہانی سے دوستو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بیوقوف جیسا بھی بھیس پہنے، اس کے بولنے سے ہی اس کی بیوقوفی کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور دوستو اس سے ایک اور سبق ملتا ہے کہ انسان اپنی اصلیت کو نہیں چھپانا چاہیے۔ شکریہ۔